السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس نے پاکستان کی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے اس کا ایک چہرہ وہ ایسا دکھایا ہے جو ہمیں شاید پتہ تو تھا لیکن بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ آپ جب ہمارے ٹاک شوز دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف جماعتوں کے جو افراد انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بیٹھتے ہیں اور آپس میں بحث تکرار کرتے ہیں، یا آپ ان کے جلسوں کو دیکھتے ہیں، ان کی تقاریر کو دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے یہ ایک دوسرے سے انتہائی سخت قسم کی نفرت کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی کامن چیز ہے جس کے اوپر ایک دم یہ سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے جب ایک دوسرے کے لیے مراد کے لیے کچھ کرنا ہو۔ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسمبلی ہو، سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، سب ایک ایک کر کے کاغذوں کے اوپر سگنیچر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ ان کو کوئی برا لگتا ہے، نہ ان کو کوئی چور لگتا ہے، نہ ان کو کوئی ڈاکو لگتا ہے۔ اور پھر عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ کاش اتنے ہی پیار محبت اور دوستی کے ساتھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ کر لیا کریں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی قانون سازی کر لیا کریں جس میں نہ کوئی لڑائی ہو، نہ جس میں اسمبلی کے اندر کاغذ پھاڑے جائیں، نہ ایک دوسرے کو چور چور کے نعرے لگائے جائیں۔ آخر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور کیا اس کلچر کے اندر جو بھی جاتا ہے کیا وہ اس کلچر کا غلام بن کے رہ جاتا ہے؟ اسے وہ سب کچھ چاہیے جو دوسرے کو ملا ہے۔ جس طرح کلاس کے اندر اکثر اوقات اگر کسی بچے کو اچھا کام کرنے کے اوپر 1 سٹار دے دیا جائے تو دوسرا بچہ چاہے اس نے اتنا اچھا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ کہتا ہے سٹار مجھے بھی چاہیے۔ شاید یہی سٹار ہمارے سیاستدانوں کو آج ایک بلو پاسپورٹ کی شکل میں چاہیے، شاید یہی سٹار آج ان کو ایک VIP پروٹوکول کی شکل میں چاہیے، شاید یہی سٹار آج جب وہ موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہیں تو ان کو اس شکل میں چاہیے کہ ہمیں ٹول ٹیکس نہ دینا پڑے، ہمیں ٹول کا جو پیسے ہیں جو چارجنگ ہے وہ ہمیں نہ دینی پڑے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشیں ہیں ہمارے ان سیاستدانوں کی۔ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ آج 4 سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں نصر اللہ ملک صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں اسار رانا صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں اقرار الحسن صاحب اور عمران شفقت صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ نصر اللہ ملک صاحب، یہ اعتراض صحیح ہے ان کے اوپر کہ جناب اتنی زیادہ ہوس ہے کہ بلو پاسپورٹ بھی چاہیے، ٹیکس بھی، ٹول بھی نہیں ہم نے دینا، جبکہ ٹول 500 1000 1200 روپے ہوتا ہے، مطلب لیکن وہ بھی نہیں دینا، ہمیں پروٹوکول بھی چاہیے، اور پھر یہ بلا تفریق ہوتا ہے، کوئی بھی جماعت ہو، اس کا کسی بھی صوبے سے تعلق ہو، وہ کہتے ہیں جناب اگر دوسرے صوبے کو ملا تو ہمیں بھی چاہیے۔ صحیح ہے ان کا ڈیمانڈ صحیح ہے؟ دیکھیں منصور صاحب، ہمیں اس سارے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ اشرافیہ کی سیاست ہے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ عام آدمی کی سیاست نہیں ہے، نہ غریب آدمی کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہر سیاسی جماعت کہتی ہے جی کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھ لیں سارے اراکین اسمبلی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پارٹی کے عہدے دیکھ لیں، وہ اس آدمی کو دیے جاتے ہیں جو میرے خیال میں زیادہ مالدار آدمی ہوتا ہے، وہ جو نہیں مالدار ہوتا وہ آ کے بن جاتا ہے۔ اب یہ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے جس میں اگر آپ ماضی میں بھی اعتراضات کریں، لوگ کہتے تھے شوگر مافیا کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، ہر سیاسی جماعت کے جو ہے رہنما ان کی شوگر ملیں۔ آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور آپ نے کاٹن، ہر سیاسی جماعت ہر سیاسی جماعت تقریباً آپ دیکھ لیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم سے بھی وابستہ ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی وابستہ ہیں۔ یہ نصیر درشک صاحب کی جو ملیں تھی کس کی تھی؟ اچھا درشک، اچھا ان کا نام آپ نے دیکھیں بہت سے لوگ ایسے اور بھی ہیں جو ان کے جو ہے وہ سارے لوگ، اور پھر جس طریقے سے ہمارے ہاں صرف جو محض زبانی کلامی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے آپ کے ان کارکنوں کو، ان سپورٹرز کو اور ان سوشل میڈیا ورکرز کو جو صبح و شام اپنی جماعتوں کی خاطر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ شام کو اگر اسلام آباد میں بھی آپ چلے، آپ بخوبی واقف ہیں کون اکٹھے بیٹھ کے گپیں لگاتا ہے، کون اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں آپ کے سامنے، یعنی وہاں ان کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، آپس میں بیٹھ کے بڑے آرام سے مزے سے۔ اچھا یہ سب کچھ تو پھر بھی پبلک ڈومین کے ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے نا، جہاں پہ پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے، گھروں میں جو یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اور رشتہ داریاں جس طرح آپس میں کی ہوئی میں رشتہ داریاں اس میں میں چونکہ کچھ خواتین کا نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں کسی گھر میں کھانے پہ گیا، وہاں مختلف جماعتوں کی خواتین بھی تھیں، مختلف جماعتوں کے جو ہے وہ رہنما بھی تھے، اور یقین مانے کہ ایک جماعت جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، باقی ان کے دوست ان کی جماعت کو بڑا برا بلا کہہ رہے تھے، تو آگے سے ہاں ملائے جا رہے تھے، یعنی وہ اپنے چونکہ خوش گپیوں میں انہیں اپنی جماعت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں، ہمارے برخوردار ہیں، بھائی ہیں ہمارے چھوٹے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مراد کی خاطر، گاڑی پہ جھنڈا لگانے کی خاطر اور مراد لینے کی خاطر یہ سب اکٹھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں اپوزیشن لیڈر لوگ کیوں بنتے ہیں؟ وہ بھی ایک سینئر منسٹر کے برابر مراد ہیں، اس کی خاطر پارٹیوں کے اندر بڑی جوڑ توڑ ہوتی ہے۔
हुकूमत तो छोड़ें, अपोजिशन के बेंचों पे बैठने वाले लोग पार्लिमानी सेक्रेटरी क्यों बनते हैं? ये सारे सेक्रेटरी जो कमेटी बनती है इसके लिए लोग क्यों बेताब होते हैं? झंडे वाली गाड़ी में डिप्टी अपोजिशन लीडर भी हम बनते हैं कि जनाब एक दफ्तर जो है, राणा साहब को पता है कि जनाब सामने अपोजिशन लीडर का कमरा है, उसके सामने डिप्टी अपोजिशन लीडर का कमरा है। आपको ऑफिस चाहिए, आपको जनाब सारे प्रोटोकॉल चाहिए, आपको सारी मराहत चाहिए, और इस एजेंडे पे सारे इकट्ठे होते हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सियासत एक कारोबार है, सियासत इख्तियारात हासिल करने का नाम है, सियासत अपने आप को मज़ीद ताकतवर करने का नाम है, सियासत कोई अवामी खिदमत का नाम नहीं है। कोई रियासत मदीना का नाम लेता है वो भी झूठ बोलता है, कोई अवाम के हकूक़ की जंग लड़ने की बात करता है वो भी झूठ बोलता है, जो कहता है मुझे रात को नींद नहीं आती अवाम की खातर वो भी झूठ बोलता है। राणा साहब, इसमें सबसे कम गिला किससे बनता है और सबसे ज़्यादा गिला किससे बनता है, किस सियासी जमात से बनता है? देखिए सारी सियासी जमातें एक सी हैं। एक मलिक साहब की बात से एग्री करता हूँ। क्या पीटीआई, क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, क्या जमात इस्लामी, सब एक सी है। अगर इनमें फ़र्क है तो सिर्फ इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान भी तो एक सियासी जमात के रहने। मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, मुझे पता था कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं तैयार था ज़हनी तौर पे कि आपने मुझसे क्या सवाल करना है। जी, नहीं, आपकी मौजूदगी में मैं इजी नहीं होता। हर वक्त मैं जो है ना ऑन टोज होता हूँ। तो बात यह है कि इनमें फ़र्क है सिर्फ इमरान खान। ना इमरान खान की आईपीपी है अपनी, ना उसका घी मिल है, ना चीनी का कारखाना है, ना बैरून मुल्क उसकी कोई जायदाद है। जो जायदाद है वो पाकिस्तान के नाम है, ठीक है। तो फ़र्क तो हो गया। जबकि नून लीग के जो कायदीन है मेन, उनकी अपनी आईपीपीज़ हैं और शुगर मिले हैं। पीपल्स पार्टी के जो मेन कायदीन हैं उनकी आईपीपीज़ हैं, शुगर मिले हैं। अब और जो जमातें हैं, वाहिद इनमें इमरान खान एक ऐसा है ना जिसकी कोई आईपीपी है, ना शुगर मिल है, ना कोई आटा मिल है, ना कोई आयरन मिल है, ना उसका बाहर जायदाद है, ना उसका कोई बाहर कारोबार है। तो फ़र्क तो एक ही है इन सब में, इमरान खान। और इसी वजह से पीटीआई की क़यादत समेत सब ने मिलकर उसे जेल फेंक दिया और उन्हें कहा नुकरे लाओ। बस पीटीआई की क़यादत? जी, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। जी, ये क्या इल्जाम? आप अंदाजा करना सुन लेना मलिक साहब। बाकियों पे इल्जाम शुक्र आज खत्म। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सारे चट्टू बट्टे एक कोई रहा मामदे ने, कोई फर्क ही नहीं। फर्क है कि इमरान खान था, वो उसकी जमात को भी नहीं कबूल। यही वजह है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत कह रहे हैं? जी। अच्छा भाई, जो उसके साथ कमिटेड थी उनके तो तुझे कान फड़ाते, माफिया मंगवातियां या पजाता या सजाए हो गए या वो फारिग हो गए, गौहर हो गए। ये जितनी क़यादत है, सलमान अकबर राजा जो आप नाम लिए जाए मैं हाँ किए जाऊंगा। क्या कर रहे हैं ये लोग? सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी देखें, वो जो था ना कि वो सोनी आती थी कच्चे घड़े के ऊपर, अगर उसमें इश्क इमरान सुहेल अफरीदी वाला होता ना, वो कहती मुझे लाइफ जैकेट पिलाओ पहले, फिर मुझे कश्ती दो जो डूबे ना, फिर चप्पू दो जो चलाने वाले हों, और आगे दो बंदे हों जो ये देखे को आगे शार्क मछली कोई कुछ आ तो नहीं रहा, फिर वो इश्क फरमाती। तो आपने सुहेल अफरीदी साहब को सोनी के साथ मिला दिया? नहीं, सोनी ऊपर है, मिलाया नहीं है। सोनी का ग्रेड ऊपर है, वो तो कच्चे घड़े पे आती थी। तो ये सुहेल अफरीदी साहब का महिवाल कौन है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि सोनी कच्चे घड़े पे आती थी ना। अच्छा। जो सुहेल अफरीदी साहब है ना, इनका महिवाल कोई नहीं है। अच्छा। इनका महिवाल वैसे ही तस्वुराती है जैसे मलिक साहब के को तस्वुर के अंदर हो सकता है मियाँ साहब बहुत नेक पारसा हूँ। एक बात मिसाल माइंड ना करें, मैं वैसे एक बात नेक पारसा मानता भी किसी नहीं, वो मैंने कहा शायद आपको इस पे गुस्सा चढ़ जाए। तो फर्क इनमें सारे करप्टों में एक है कि इमरान खान है जिस पे आप कोई इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसने सारा कुछ किया। आपने आगे जाना है, लेकिन मैं इनको बता दूं, देखिए इमरान खान का कारोबार कोई नहीं है, फेम बहुत बड़ा कारोबार होता है। अब देखिए बहुत से मैं नाम मजहबी लीडरशिप भी बहुत से ऐसे होते हैं कोई कारोबार नहीं करते, इसलिए कि लोग पैसे देते हैं। और जिसके पास फेम का कारोबार हो उसको कोई फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? क्यों जलील होने की जरूरत है? फेम अहमी तो नहीं किसी बात पे। देखिए फेम जो है उसकी बड़ी लंबी बहस है, कैसे मिल गया, कैसे मिला, कैसे की मिला, मतलब तुसी आउट कितने नदी था। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी नहीं, मुझे क्या मतलब कैसे मिला? क्या वो वाहिद दुनिया का कप्तान है जिसकी कप्तानी में सबसे ज्यादा उसका आउट किए, उसने वर्ल्ड कप जीता, वो तुसी जिताया ऐसी जाके। इतना बड़ा फुटबॉलर सर रोनाल्डो, ठीक है, सारे अवार्ड जीत गया, वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। सर गुजारिश है, देखिए मैं इनको जनाब जो है ना, अकेले इमरान खान वर्ल्ड कप तो जीता भी नहीं है, पहली बात तो ये है कि बाकी टीम पूरी थी। तो नाम तो कप्तान का ही होता है ना, सुन तो लें, जरूर बर्दाश्त कर लें, कप्तान का ही नाम होता है। जवेद मियां दास साहब को भी फेम था। आप फिर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने धमाका किया तो बाकी लोगों ने किया। सर मैं आखिरी जुमला आपसे अर्ज कर दूं, जिनकी
ایون گدی ہوتی ہے نا ان کو بھی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کو چیزیں مفت میں ملتی ہوں, پیسے مفت میں ملتے ہوں, آپ کو ٹریولنگ آپ کی مفت میں ہو, بندے کو پیسے آنے ہیں نا جی, آپ کے گلے میں سسٹم چلنا ہے تو وہ اپنے سسٹم چلا رہا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں جائیدادیں اکٹھی کر کے رکھ رہا, وہ اگر اس کا جتنا چل رہا ہے اتنا ہی چلا رہا ہے وہ. اس نے یہ نہیں کیا کہ ملک سے باہر جو ہے کو فلیٹ خرید کے رکھ لی ہوں, محل خرید لی ہوں, ملک سے باہر اس نے جا کے فیکٹریاں بنا لی ہوں, ملک سے اس نے جو بنایا پاکستان. لقمہ ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ عنایت حسین بھٹی صاحب کا بھائی تھے چھوٹے, کیفی صاحب, ان کا انٹرویو ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ گلوکار کون سا ہے, انہوں نے کہا کہ ادھروں محمد رفیع ادھروں پائن, انہوں نے کہا کہ آپ کا پسندیدہ اداکار کون سا ہے, ادھروں دلیپ کمار ادھروں پائن, انہوں نے کہا آپ کا سب سے اچھا فلم پروڈیوسر کون سا ہے, ڈائریکٹر کون سا ہے, انہوں نے کہا ادھروں یش چوپڑا ادھروں پائن. تو ساڑھے خان صاحب دا یہ حال ہے, گل بلو پاسپورٹ دی ہو رہی ہے, جناب عمران خان. نہیں وہ میرے سوال کا جواب تھا نا سر, میں نے ان سے پوچھا کہ زیادہ کس کا, عمران شیف صاحب میرے سوال کے جواب میں انہوں نے, اقرار بھائی یہ انہوں نے کہا جی عمران خان از دا ڈسٹنکشن, باقی سارے ایک جیسے, نہ ان کے پاس آئی پی پی, نہ ان کے پاس چینی کے حوالے سے کچھ, نہ بیرون ملک جائیدادیں, نہ آٹے کی کوئی فیکٹری, نہ کوئی کاروبار باہر کیا. عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈفرینس ہیں پاکستان. یہ اس بارے میں بہت بار اعلانیہ کہہ چکا کہ خان صاحب کے مالی معاملات کے حوالے سے میں خوشگمان ہوں کہ مالی اعتبار سے شاید اس طرز سے جیسے باقی سب کے الزامات ہیں, ان کے معاملات ہیں, شاید خان صاحب کے نہیں ہیں, اور اس خوشگمانی کا اظہار بہت بار کر چکا ہوں خان صاحب سے متعلق. باقی ان کی سیاست کے طریقہ کار پر, اس کے ماضی پر, اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے وہ بھی سر آنکھوں پہ, ورلڈ کپ جیتنے سے لے کر شوکت خانم بنانے تک, نمل تک, وہی بات سیاسی طریقہ کار سے اختلاف ہے اور اس کا اعلان بانگے دھول ہم کرتے رہتے ہیں. میری جو گزارش اب تک کی ساری بحث سے بہت مختصراً, اور گزارش ہے کہ دیکھیے یہ سارے نظام کو چلانے والے لوگ جب خوشامد کی بنیاد پر اوپر آئیں گے, جب اپنے مال و دولت کی بنیاد پر اوپر آئیں گے, جب چاپلوسی یا وفاداری یا رشتہ داری کی بنیاد پر اوپر آئیں گے, تو نہ ان کا کوئی نظریہ ہے, نہ ان کا کوئی اصول ہے. سب کا نظریہ اور اصول ایک ہے, اور وہ اپنا مفاد ہے, اپنا اختیار ہے اور اپنا اقتدار ہے. اس ملک میں بدقسمتی سے ہم نے وہ نظام بننے ہی نہیں دیا کہ جہاں اصول کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر, میرٹ, قابلیت یا صلاحیت کی بنیاد پر لوگ آگے آئیں تو الٹیمیٹلی وہ نظریے یا اصول کی سیاست کریں. تو جب آپ نے پیمانہ ہی رکھا ہے کہ یا آپ کا رشتہ دار آگے آئے گا, یا آپ کا وفادار آگے آئے گا, یا چاپلوسی اور خوشامد کرنے والا آگے آئے گا, یا وہ مال و دولت والے وڈیرے, سردار, جاگیردار, ٹیوانے, کھوسے, لغاری, مزاری, مخدوم, چودھری یہ آگے آئیں گے, تو ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ کیوں توقع کرتے ہیں یہ کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے؟ ریالٹی اگر ہم بات کریں, کیونکہ مجھے نا عمران شفقت صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے, یہ تلخ بات کر جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھائی گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے, چاہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہو, سول رائٹس کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں بھائی گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے پاکستان, الیکشنز بھی ہوں گے, رگڈی ہوں گے, یہ اکثر یہ اس طرح کی رائے دیتے ہیں. آپ جو چیز بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پالیٹکس جو نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے شاید, یہ بھی تو کہیں نا. اور مثال کے طور پہ آج بتائیے دنیا کے اندر جو ہے وہ, چاہے آپ امریکہ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو کہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے, آپ یو کے اٹھا کے دیکھ لیجئے, پیسہ آپ کو چاہیے اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے, مانے اس بات کو نا. ہمارے یہاں پہ بھی ہم کسی کو لینڈ کروزر میں آتا ہوا دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یار اینو ووٹ اس والی لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے یا اس والی لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا لینڈ کروزر کو ووٹ دینا ہے یا سائیکل والے کو ووٹ دینا ہے. ایک اور جملہ, اس بات کے اوپر کوئی جاتا ہی نہیں. ایک جملہ اور مثال کے طور پہ ایک اینکر اترتا ہے کچھ 6-7 کروڑ کی گاڑی سے, اور ایک اینکر جو ہے بیچارہ رکشے میں اترتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں بڑا بڑا اینکر ہے. دیکھو ماشاءاللہ, نہیں ہمارا زاویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا زاویہ ایسا ہی ہے کہ بڑی گاڑی پہ آنے والا ذرا بڑا لیڈر زیادہ نعرے مارنے کا دل چاہتا ہے, ہم زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, بات ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس نظام کی ہم بھی بات کر رہے ہیں نا, مثال کے طور پہ جماعت اسلامی تو ایک نظریے یا اصول کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک ادارے کی طرف کی ایک جماعت ہے نا, جس میں بہرحال مال یا دولت کی بنیاد پر سراج الحق جیسا غریب آدمی بھی امیر بن جاتا ہے نا. وہاں مال و دولت, خوشامد, چاپلوسی, وفاداری کا اس طرح سے جیسے باقی سیاسی جماعتوں پر راج ہے ویسا نہیں ہے. لیکن جماعت کے پاس پیسوں کا یا فنڈز کا مسئلہ نہیں ہوتا کبھی. جب آپ ایسے ادارے بنانے کی طرف جاتے ہیں جو کارکنان
عوام یا لوگوں کی ملکیت ہوں اور ان کے اکٹھے ہونے والے فنڈز لیڈروں کی بلٹ پروف گاڑیوں پر خرچ نہ کیے جائیں تو مڈل کلاس کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں ایسی جماعتیں دنیا بھر میں. وہ نظام برطانیہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں موجود ہے جہاں ووٹ شیئر کی بنیاد پر بھی گرانٹس دی جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کو تاکہ وہ سپورٹ کریں. تو صرف یہ کہہ دینا کہ یار چونکہ یہ ہو نہیں سکتا یا بادی النظر میں آج کے پیرامیٹرز کے مطابق ہمیں نہیں لگتا، تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہونا تو چاہیے، تو ہم اس پر ہو سکتا نہیں ہے. نہیں ہو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیر اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی کی شکل میں ایک ایگزامپل یہاں موجود ہے. جماعت اسلامی کدھر ہے آج پارلیمنٹری سیاست میں؟ یہ سر بھی تو اس لیے کہ دیکھیں اس نا. کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف مودودی صاحب کے افکار کی جماعت سمجھی جاتی ہے. اس وجہ سے اگر ویسا ہی ایک سٹرکچر آپ مرکز میں بنا لیں جس میں سارے مسالک، مذاہب، سارے ہمارے ہندو بھائی، کرسچن بھائی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی آ جائیں، وہ بہت بڑے معجزے برپا کر سکتی ہے. لیکن مودودی صاحب کے صاحبزادے تو یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے سید ابو اعلیٰ مودودی کے جو افکار ہیں اس سے ہٹ کے سیاست وہ ان کا کہنا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کا پرسیپشن عمران صاحب ان کے بارے میں یہی ہے. ہمیں اصول نظریے کی سیاست پر کام کرنے والے جمہوری اداروں کی ضرورت ہے جن پر لوگ نظریے کی بنیاد پر، یہاں ایک شخصیت پہ پارٹی بنتی ہے، فرقے پہ پارٹی بنتی ہے، زبان پہ پارٹی بنتی ہے، علاقے پہ پارٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں جماعت بننے کا کوئی نظریہ، کوئی اصول، اور ان لوگوں کو جو اس پیرامیٹر یا اس نظام سے آگے آتے ہیں ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے اصول. ایک پارٹی بنی تھی، ایک پارٹی بنائی گئی تھی اور اس کو پروموٹ کیا گیا تھا، پاکستان کے وسائل اس کے اوپر لٹائے گئے تھے اور بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے بعد ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ اس ملک میں جتنے سیاستدان آئے وہ سب چور آئے، وہ سب لٹیرے آئے اور اس طرح کی سیاست ہوگی. سائیکل پہ جایا کرے گا وزیر اعظم. بعد میں پتہ چلا کہ شروع کے لیے الگ سے پھر گاڑی جایا کرتی تھی. پتہ چلا کہ جی کہ یہ سب چور ہیں تو پھر پتہ چلا کہ وہ کڑی چور نکل آیا. مطلب یہ ہے، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو یہ سارے فارمولے جو بھی بتائیں گے فیکٹس آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ یہ خان صاحب کی کوئی آئی پی پی نہیں ہے، کوئی اس وقت شوگر مل نہیں ہے، بیرون ملک کوئی کام نہیں ہے، آٹے کی کوئی مل نہیں ہے. ان کے دوست تھے. ملک ریاض جس بندے کا دوست ہو، ملک ریاض جس کے لیے سفارشیں کر رہا ہو، پھر الزام یہ لگے کہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے کابینہ میں ایک خط جو تھا وہ پیش کیا کہ اس کو کھولے بغیر اس کی اپروول کابینہ نے دینی ہے. تو آئی پی پی نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی مل نہ ہو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جس کے آگے جناب اس طرح کے مچھندر ہوں کہ جو قوم کو لوٹ رہے ہوں اور وہ ان سے فیض یاب ہو رہا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کوئی معنی رکھتی ہے. معنی کیا رکھتی ہے کہ جو اس قوم کو بتایا گیا، جو جس نام کے اوپر ایک پارٹی آپ نے کھڑی کی اور کہ جی کہ یہاں پہ وہ یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، ٹمکان نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا. اچھا، سوال جو یہاں پہ جو بحث کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کیا یہ سیاسی جماعتوں کا چلن ٹھیک ہے؟ ہمارے پارلیمنٹیرینز یہ جو بلو پاسپورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ششکا ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی ششکے کی بات ہے نا. آپ کو اعتراض؟ کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ صرف کہتا ہوں دو باتیں کہ ایک کہ آپ بلو پاسپورٹ ایک کی بجائے 3 لے لیں، 4 لے لیں، لیکن ذرا لوگوں کا بھی کچھ سوچ لیں. کیا سوچیں؟ اس عوام کا سوچ لیں، قانون سازی کچھ بہتر کر لیں. اب تھوڑی سی وہ پچھلے دنوں یہ سکول لاہور میں گرا تھا نا کانے والا، 14 بچے جہاں بھگ ہوئے تھے. چلیں اس کے میں تو یہ تب بھی کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کے معاملات کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ بار بار چھت کیوں گرتی ہے، تو کچھ کر لیں، مقامی حکومتیں بنا لیں، کوئی لاز بنا لیں، نگرانی کر لیں، کچھ کام کر لیں جو آپ کے کرنے والے کام ہیں. اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس ملک کے عوام تو اتنے زبردست قسم کے ہیں کہ وہ برنیئر نے کتاب لکھی تھی متحدہ ہندوستان کے بارے میں کہ اس قوم کا مزاج کس طرح کا ہے، تو یہ تو بیچاری بولتی نہیں ہے، یہ تو برداشت کرتی ہے. تو آپ صرف مہربانی کریں، دنیا بھر میں جہاں پر بھی ترقیاں ہوئیں، جن معاشروں نے اور جن سماجوں نے ترقیاں کی ہیں، وہاں پر رولنگ ایلیٹ نے اپنے قبلے درست کیے ہیں تو پھر وہ جو سماج اور معاشرے ہیں وہ آگے بڑھے ہیں. پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، ہمیں کوئی اعتراض کیا؟ اچھا اعتراض والی کیا بات ہے؟ بلو پاسپورٹ اگر مل جاتا ہے ان کو، ان کا ذرا شوق پورا ہو جائے گا. اس سے یار یہ کیا بات ہے شوق پورا ہو جائے گا؟ وہ بیٹھ کے ٹول ٹیکس نہیں دے رہے. مجھے بتائیں، میں ایک منٹ، اور کس کے پاس بلو پاسپورٹ نہیں ہے؟ چلیں یہ بتائیں کس کے پاس نہیں ہے؟ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، وہ اس کو اگر آپ اس کا نتارہ کریں تھوڑا سا تو وہ پاکستان کی افسر شاہی ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ ہے، اس میں پاکستان کے یہ پولیٹیکل سائیڈ والے لوگ ہیں.
تو ان جرنیل ہیں ظاہر ہے وہ افسر شاہی میں وہی آ جاتے ہیں نا, یعنی اسٹیبلشمنٹ, چلیں آپ اس کو سادہ کر لیں اسٹیبلشمنٹ, ان کے پاس جو پرکس اور پریولیجز ہیں ہمیں ان کا چونکہ اندازہ نہیں, ہم تک خبر ہی نہیں ہے اور شاید خبر آتی بھی نہیں. ادھر میڈم سی ایم نے جہاز لیا تھا, اس کے اوپر تنقید جب شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا جواب آیا اس کا؟ آج ہی لیا ہے. ہاں لیا ہے, ہاں بالکل لیا ہے, یہی ہے نا. میں پوائنٹ نقطہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کی خبر آ جاتی ہے باہر, ان کی خبر ہی نہیں آتی. ایک آدھ دفعہ کوئی آئی ہے کہ جی ان کو 3 4 گاڑیاں, میں نے اس کے اوپر میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا میں نے وہ ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ کس سیکٹری, اور چیف سیکٹری کا میں نے وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا جو موقف ہوتا ہے وہ لگایا تھا اس کے ساتھ. تو وہ میرا جو پیکج ہے وہ نہیں چل سکا تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ آتھورائز کتنی گاڑیوں کا ہے اور ان کے پاس ہوتی کتنی ہے پریکٹیکلی. اور چیف سیکٹری نے آن دی ریکارڈ کہا تھا, بعد میں ہو سکتا ہے انہوں نے فون کر دیا, اللہ بخشے فوت ہو گئے. آپ نے ریکارڈ لے لیا نا ان سے, آن دی ریکارڈ لے لیا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایک غلط عادت ہے, یہ پڑ گئی ہے, اب اس کو آپ واپس لینا بڑا مشکل ہے. ایک ان کی زبانی تھا کہ ایک سیکٹری کے پاس 8 10 گاڑیاں ہوتی ہیں, جتنا تگڑا سیکٹری ہے اتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں, کوئی واپس نہیں لے سکتا. مدعا صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ کی باتیں نظر آ جاتی ہیں, وہ ذرا آسان ہدف ہوتا ہے, ان کو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں. باقی تو پھر آئے نا, پھر اسی سسٹم کا وہ حصہ ہے, پلیئر سب کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں نا. تو پھر مطلب چاہے کوئی بھی ہمارے پاس انفارمیشن کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو, ارسپیکٹو. چلے مجھے تو یہ جو جمخانہ ہے یہاں پہ, مجھے تو اس سے بھی پرابلم ہے. یہ جو جمخانہ ہے, مطلب جتنے آسان طریقے سے وہاں پہ جو کچھ آپ کو ممبرشپ مل جاتی ہے, یا جس طریقے سے آسان طریقے سے نہیں ملتی. نہیں, آپ کو نہیں ملتی, آپ کو نہیں ملتی. ہاں, آپ کو آسان طریقے سے نہیں ملتی, ورنہ اگر آپ کے کانٹیکٹس ہو تو آسان طریقے سے مل جاتی ہے. میرے پاس ایسے کئی مسالے ہیں جو بڑے آسان طریقے سے, ورنہ عام آدمی جو ہے اس کو 10 سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. میری اس میں ایک گزارش ہے نا, جتنے باقی لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک بات ہے, درست بات ہے, اس سے تو اختلاف کیا نہیں جا سکتا, لیکن ان کے معاملات کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے نا, جنہیں آپ پر ہم اسی لیے ووٹ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں, کچھ ایسا کریں, کوئی ایسی. آپ اپنی تحریک کی جتنی انفنسی میں ہے نا, یہاں پہ خان صاحب بھی جب اپنی تحریک کی انفنسی میں تھے تو وہ بھی ہمیں یہ ساری باتیں کرتے تھے. کیا باتیں کرتے تھے؟ میں وہ یہی کہ میں وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, وزیر اعظم ہاؤس جو ہے نا وہ یونیورسٹی بنا دوں گا, لازم میں کرپشن یونیورسٹی بنا دوں گا. لیکن سر میں یہاں میں ہی کو تو نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑا سا فرق کر لینا, میں کر دوں گا. یہاں تو میں کہہ رہا ہوں حلفن کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. جب آپ ایک آدمی, ایک شخصیت, ایک خاندان سے امیدیں یا توقعات وابستہ کرتے ہیں, یہیں سے تو پرابلم کا آغاز ہوتا ہے. سر نے بھی جو بلدیاتی نظام کی بات کی, 3 کام کر لینا بھائی. دنیا بھر کی مثالیں آپ دیتے ہیں, دنیا بھر کی جماعتوں کی طرح جمہوریت لے آئیے, جماعتوں کے اندر میرٹ کا سسٹم لے آئیے. دوسرا کام کیجئے طلبہ تنظیموں کو, جو حقیقی طلبہ تنظیمیں ہیں, مسلح ونگ نہیں سیاسی جماعتوں کے, ان کی بحالی کے لیے کوشش کر لیں. کسی آج تک جمہوریت کے چیمپئن نے اس پہ کام نہیں کیا. اور بلدیاتی نظام, تو جب تک یہ میں کہنے والے لوگ رہیں گے نا, جن کی فوٹو کبھی پانی کے ڈبے پہ لگے گی, کبھی کھانے کے ڈبے پہ اور پانی کی بوتلوں پہ لگے گی, تب تک بلدیاتی نظام نہیں آنے دیا جائے گا. کہ مڈل کلاس کیسے امپاور ہو جائے, گلی میں اپنی سڑک بھی ٹھیک کر لے, اپنا اسپتال بھی صحیح کر لے, اپنا اسکول بھی صحیح کر لے, اپنے تھانے کو بھی اس کے انڈر ہو. تو پھر یہ جو اوپر کے تیوانے کھوسے لغاری مزاری جتوئی اور اوپر خان چودھری اور یہ زرداری ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو بھائی ابتدا کر لیں ایک ایسی جمہوری جماعت سے جس میں میرٹ ہو, جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو. ورنہ جن جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے وہ ملک میں سادہ سی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اقرار بھائی بات کر رہے ہیں نا, یہ تجربہ پاکستان میں ہوا نا. ایک شخص آیا, اس نے ایک جماعت بنائی جس میں اس کا کوئی رشتہ دار عہدیدار نہیں تھا. کسی بات کر عمران خان کی, بڑے بھائی کی. اچھا, عمران صاحب بڑے بھائی کی, تیرے نام سے شروع, تیرے نام پہ ختم. نہیں تو آپ تردید کر دیں نا میری بات کی. آپ نکال دیں اس کی کوئی آئی پی پی, نکال دیں اس کا گھی کا کارخانہ, نکال دیں کوئی چینی کا کارخانہ, نکال لیں اس کا باہر کوئی کاروبار. سن لیں, اس نے تو اب بعد از مرگ اپنی تمام جائیداد پاکستان کے نام کی ہے. آپ میں سے کوئی کرے گا؟ سر اعلان کریں آپ. اپنی جائیداد پاکستان کے نام تو ہے جو اس کے پاس, جو پاکستان میں, وہ پاکستان میں ہی رہے گا, باہر شوکت خان. میرا مطلب ہے شوکت خانم کے نام کر دی ہوئی ہے اس نے. نہیں, آپ نے کہا جائیداد میں تو وہ 300 کنال کے نام جو بھی اس کے پاس کھانے والے کی زمین ہے, میاں والی کی زمین ہے, 300 کنال کا گھر ہے, بڑی بات ہے. چار چھوڑے گفٹ ہے, اور کیا ہے, اور چارے بول رہے ہو تسی گفٹ ہے. وہ پہلی دفعہ گفٹ کا نام سنے آپ لوگوں نے؟ گفٹ, میں تو حیران ہوں کہ گفٹ کا نام پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں. نہیں, آپ عمران خان صاحب کا 300 کنال کا گھر
गिफ्ट है, उज़्मा गिफ्ट हो जाती है। अच्छा जी, वज़ारत आला गिफ्ट हो जाती है। टू द पॉइंट, आप किसी स्टिक टू द पॉइंट, आप जो मेरी बात हो रही है पहले फैक्चुअल बात में आप राणा साहब फैक्चुअल बात इधर से उधर जाएंगे ना बात, आप आ जाइएगा फैक्चुअल। आप वैसे जो मर्जी तारीफ करें, सुन लेना, मैं तारीफ नहीं कर रहा, फैक्चुअली गलत बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। बात ये कि एक बंदा है, उसने वाइस चेयरमैन लगाया शाह महमूद कुरैशी को, सदर लगाया परवेज जिलाई को, ठीक है, बाकी पंजाब लाया है ना आपकी जमात के आपने जमात, आप अपनी जमात के अहदेदारों के नाम बताएं, कोई नाम बताएं मुझे, ठीक है ना, अभी आपने 3 महीने बाद इलेक्शन कराने, फिर आप बात करेंगे। अभी तो आप सोलो को अपनी पार्टी चला रहे हैं, अभी आप अकेले अपनी पार्टी चला रहे हैं, डांट के आप नजरिए से तो ना हटे, मैं आपको नजरिए पे ला रहा हूं, मैं आपको नजरिए पे लाने की नजरिया ये है कि इमरान ये खान सारी नहीं जमात लगा सुन ले, खान साहब आपका गलती सुन लो, सेक्रेटरिएट, आपका कारोबार, आपकी जमात आपके गिर्द घूमती है, कोई दूसरे बंदे का नाम नहीं घूमती, कोई बताए आपकी जमात के नाम के साथ कोई दूसरा बंदा, हजारों लोग हैं हमारे नाम बता दें मुझे, क्या बात कर रहे हैं? आपको इस बात का शक है कि इनकी जमात का भी जो वाइस चेयरमैन होगा वो इसी तरह शाह महमूद कुरैशी होगा, लगाएंगे अभी, यहाँ कोई परवेज राही होगा। 1.5 साल हो गया अभी, मैं गलत बात सुने ना, इसलिए इमरान खान उसने इसी पे से लेना था ना, और कहां से लाना था वो सुन ले। 8 फरवरी के इलेक्शन में अरकान असेंबली कौन है? आम आदमी लोग आए, आम आदमी ऐसे ना, ठीक है ना, वकील आए, तालीम याफ्ता लोग आए। चलिए इकरार साहब की बात सुन ले। आप ये कह रहे हैं चूंकि इनका ये खदशा है कि इकरार भी यही करेगा, इसलिए इमरान खान ने जो किया था खदशा नहीं, मेरा यकीन है, खदशा ये नहीं। आपका सेक्रेटरिएट आपके नाम, आपके तमाम कुछ मेरे नाम नहीं है, सब आपके नाम है, आप फंडिंग आप करते हैं उसके अकेले, कोई और क्या नहीं करता अच्छा, मैं किसी और से लेता, उस पर भी इनको एतराज होता, अभी मैं लगा रहा हूं। आपको एक मिनट, ये मुझे समझ नहीं आई, मतलब आपको अभी तो वो कह रहे हैं इलेक्शन होने हैं मेरी जमात के, 1.5 साल हो गए इनकी जमात को, अभी कितने साल हो गए, यानी इतनी गलत बयानी पिछले साल इन्होंने ऐलान किया, पिछले साल प्रेस क्लब में इन्होंने ऐलान किया अपनी जमात का, 1 जनवरी को इलेक्शन कराया, सॉरी 15 जनवरी को आगाज हुआ जी जब अच्छा 15 जनवरी। अच्छा मुझे ना खान, अच्छा मेरी गुजारिश सुन आपकी फेवर में, आपकी फेवर में, ये चारों आपकी फेवर में, मुझे खान साहब जितना तड़का लगा ना राणा साहब ਨੂੰ मेरी जिन्ना तड़का लगा ना इन्होंने, ਮੈਨੂੰ लगਦਾ कि इस बंदे 'ਚ पोटेंशियल है। अच्छा मेरी गुजारिश है, मैं ये उन्हें भी पता है कितनी पोटेंशियल है, और ये मुझे भी पता है। मुझ में नहीं पोटेंशियल, मैं नहीं कहता पोटेंशियल मुझ में, तो आवाम रिजेक्ट कर देंगे ना अगर ऐसे। मैं तो पोटेंशियल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अल्लाह करे ये कामयाब हो भाई, मैं दुआ कर रहा हूं इनके लिए, चंगी दुआ कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं अल्लाह करे ये कामयाब हो, इन जैसे पढ़े लिखे लोग आए। अच्छा मेरी तालीम है ना अच्छी आपकी, जी मैं इन जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आए। अच्छा मुझे अपना नुक्ता पूरा करना, बस करें अच्छा मेरी गुजारिश ये है कि चलिए ये इनका यकीन और सारी, हम तो अभी आज की बात तो हम ये कर रहे हैं ना कि अगर इमरान खान साहब लगा रहे हैं, शाह महमूद को लगाया या चौधरी साहब को लगाया, जो भी उन्होंने आज भी गंडापुर को उतार लगा दिया, सोहेल साहब को लगा दिया, तरीन साहब, अलीम साहब, यही प्रॉब्लम है। एक आम से गांव के एक आम से आदमी को वजीर आला लगा दिया, किस बुनियाद पे, आम से गांव, कौन सा मेरिट का निजाम था, कौन सा इंटरनल इलेक्शन था, कहां मुशावरत हुई? जमातें एक आदमी का नाम नहीं होती, जमात का मतलब है इंटरनल मुशावरत। देखिए मंसूर साहब, हमारा मसला जो है ना सबसे बड़ा क्या है, वो क्या है, वो है शख्सियत परस्ती का। जज़ाकल्लाह। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा लीडर जो है, जिसको मैं लाइक करता हूँ, ये जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको राणा साहब लाइक करते हैं, वो जो मर्जी करता रहे हमें वो अच्छा लगता है, वो हमें प्यारा लगता है, हमें स्मार्ट लगता है, उसकी हर गलती को हम दबाने को तैयार हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता उसकी कोई अच्छाई भी होगी उसकी बुराई की सूरत में बयान करेंगे। ये इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया है। जो PMLN के साथ है उसको मियां नवाज शरीफ साहब की गलती नज़र नहीं आती, जो इमरान खान साहब का हमायती है उसको हर काम में इमरान खान साहब मुहातमा नजर आते हैं। आप तसव्वुर कीजिए, कहते हैं जी वो खान साहब की कोई फैक्ट्री नहीं, मैंने पहले जैसे कहा था उनको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनके पास जो असासे डिक्लेयर किए उन्होंने इनकम टैक्स को रिटर्न में, वो थे 38.69 मिलियन, और जो 3 साल वो इक़्तिदार में रहे उसके बाद उनके असासे हो गए 315.95 मिलियन, 4 करोड़ से 31 करोड़ हो गए, 4 करोड़ से 31 करोड़। वेच के सर गुजारिश ये है कि फिर दूसरी बात ये है कि जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं कि जी किचन जहांगीर खान साहब तरीन चलाना है, अलीम खान साहब ने गाड़ी देनी है, वो गलबन LEE 500 पता नहीं क्या नंबर भी क्या था, लैंड क्रूज़र थी। गाड़ियाँ आपने अपने उन लोगों की लेनी है जिनको आप पार्टी के ओहदे दे रहे हैं, खर्चे आपने उनके करवाने हैं, हवाई जहाज़ आपने जहांगीर खान तरीन का इस्तेमाल करना है, बच्चे आपके बाहर रहते हैं, गोल्ड स्मिथ साहब के नवासे हैं, जायदाद जो गोल्ड स्मिथ साहब की होगी डिवाइड होगी,
جمائمہ خان صاحبہ کے بچوں کو وہ ساری وراثت ملے گی. آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے, یعنی اربوں پاؤنڈز کی ہے شکل میں محفوظ ہے. آپ کو خرچہ نہیں چاہیے نا جی. یہاں کے خرچے آپ کے وہ لوگ چلاتے ہیں جو پارٹی سے عہدے لیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ جو ہم محاتمہ بنا کے پیش کرتے ہیں, مجھے اس سے اعتراض ہے. خان صاحب بھائی بڑے اچھے آدمی ہوں گے, اتنے فرشتے نہیں ہیں کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. ایک صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب جی کہ فلاں فلاں کنسلٹنسی مجھے دے دی جائے. وہ جناب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی کہ کس چیز کی کنسلٹنسی؟ انہوں نے کہا جی ہم ٹورزم کے حوالے سے آپ کو ایک پرپوزل بنا کر دیں گے, تو اس کے لیے ہمیں 15 کروڑ روپے دے دیں جناب. اب وہ وزیر اعظم بیچارہ ایسے پیچھے ہٹ کے مجھے کہتا ہے یار میں کیا کروں, مجھے اس کے الفاظ ہیں. اس نے کہا خان صاحب نے بھیج دیا, یہ لندن سے موصوف اٹھ کے آ گئے ہیں, اب یہ مجھ سے 15 کروڑ روپے لینے چاہتے ہیں صرف ایک رپورٹ بنانے کی. تو میں پری ایم کے فنڈ میں سے یا آزاد کشمیر کے فنڈ میں سے 15 کروڑ روپے کیسے دے دوں؟ سر ایک جلسہ جو راولا کورٹ میں ہو رہا تھا, میں اس کی بھی آپ مثال دوں, پی ایم ہاؤس سے کنوے کیا گیا کہ فلاں جلسے کی جو ہے وہ ٹینڈر جو ہے اس فلاں بندے کے پاس ہوگا, اس لیے کہ آپ نے وہاں سے اپنے دوستوں کے لیے پیسے بنانے ہیں. فرشتہ کوئی نہیں ہے, خدا کے لیے ہم اس بات کو مان لیں. جب ہم کہتے ہیں جی خان صاحب تو فرشتے ہیں جی, ان کو نہ پیسہ چاہیے جی, جو یہ چورن جو بیچتا ہے نا. میں شہباز صاحب کے جملے پہ بڑا اعتراض کرتا تھا جب وہ کہتے تھے حبیب جالے صاحب کی نظم, شہباز شریف صاحب کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے. بھائی آپ 400 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, محلات والے آپ ہیں. آپ کا ماڈل ٹاؤن کا بہت بڑا گھر ہے, آپ محلات والے ہیں, آپ لوگوں کا مذاق مت اڑائیں. خان صاحب کہتے ہیں جناب ہم تو میں سادہ آدمی ہوں, میری تو قمیض میں وہ سوراخ ہے. وہ بھائی 300-325 کنال کے گھر میں آپ رہتے ہیں, دنیا کا بہترین جم آپ کے پاس ہے, بہترین سوئمنگ پول آپ نے بنوایا ہوا ہے, بہترین فرنیچر. ریحام خان صاحب کی وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جب ان کی شادی ہوئی کہ یہ دنیا کا بیسٹ فرنیچر میں نے اپنے بیڈ روم میں لگوایا ہوا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پیسوں سے لگواتے ہیں, اور میں آپ کو بڑی دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, پاکستان میں بہت سے لوگ کاروبار نہیں کرتے. میں کئی ایسے لوگوں سے واقف ہوں, میں نے اسے کہا بھائی کاروبار کر لو, کہتا بھجن پیسے فری آتے ہیں, وہ بھی دینا وہ بھی دینا. میں کاروبار کیوں کرا, فیکٹری کھولوں گا, مزدوروں کی گلاں سناں گا, بجلی کے بل دینے پڑیں گے, انکم ٹیکس کے تنگ کرے گا. جب فری میرا مال بنتا ہے, فری میری عیاشی ہوتی ہے, تو مجھے پیسوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں میں آخری جملہ کہہ دوں, شخصیت پرستی کے خول سے ہمیں نکلنا ہوگا. نہ نواز شریف کسی فرشتے کا نام ہے, نہ زرداری صاحب کسی فرشتے کا نام ہے, نہ عمران خان کسی فرشتے کا نام ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ان لیڈرز کو خراب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اتنی خوشامد کرتے ہیں, اتنی شخصیت پرستی کرتے ہیں, اس میں دماغ خراب. اگر آپ ان سیاستدانوں کی بات کریں نا, جو کے پی کے ہو, چاہے وہ کے پی اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی ہو, سندھ اسمبلی ہو, بلوچستان کوئی اسمبلی بھی ہو, مجھے منصور بھائی میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں, میں اس گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کو, ان کے کسی قدم سے نہ دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے. سوال کر سکوں آپ سے رانا صاحب, آپ نے اس ساری چیز جو میں آپ کا نظریہ سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ کو تمام سیاستدان ایک جیسے لگتے ہیں سوائے عمران خان صاحب. بالکل. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی لوٹ آج ہے, چاہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کی شکل میں ہو, یا بیرسٹر گوہر چیئرمین کی شکل میں ہو, یا شیخ وقاص اکرم سیکرٹری اطلاعات کی شکل میں ہو, یہ ساری پروڈکشن, یہ ساری اپوائنٹمنٹس ہیں تو خان صاحب نہیں نواز شریف صاحب نے, یا عثمان بزدار اگر وزیر اعلیٰ تھا, یا وہ سنیں یا شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین تھا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. سب تو خان صاحب نے. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. دوسرا یہ کہ یہ ملک صاحب سے میں باتیں پوچھ کے کرتا ہوں, لیکن اس کا ضروری نہیں کہ ادھر بھی میں آپ سے پوچھ کے کروں گا, ادھر میں اپنی مرضی سے کروں گا, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں ملک صاحب سے پوچھ کے, ہاں جی ہاں, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں بھائی, یہ ہاں کلپ اپنے پاس سیو رکھیے گا آپ, بالکل آپ سب چیزیں ملک صاحب, ہاں یہ مشورے میں یہ بھی پکڑے جائیں گے, میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے نا, مشاورت ان کی شامل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان نے گنڈا پور کو لیا, یا اس کو لیا, یا اس کو لیا, اس کے بعد کوئی اور چوائس تھی نہیں. جو اس کی اصل قیادت تھی اس کو تو آپ نے رہنے ہی نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. دیکھو میری گل ہونی نہیں دیتے یار, جب بھی میں بولتا ہوں میں یہ پانی اپنے سر پہ پھینک لوں, جب میں بولتا ہوں یہ بولنے نہیں دیتے, باقی بھی پھینک دیں گے, نہ کریں, بات کمپلیٹ کریں. حد ہو گئی یار. نہیں آپ بات کمپلیٹ کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی قیادت کا بیڑا غرق کر دیا, 4.5 سال سے رگڑا لگا رہے اس کی جماعت کو. عثمان بزدار کی دفعہ فردوس عاشق قبان, شیخ رشید صاحب, بڑے فیاض الحسن چوہان صاحب. ابھی آپ نے فرح گوگی کا نام نہیں لیا یار, بات پوری نہیں ہو رہی کہ فرح گوگی کی کرپشن, تو وہ جب نہیں ویسے کہیں, یہ بھی کہیں نا فرح, پھر بات پوری نہیں ہوتی, مزہ نہیں آتا بات کا. کہ فرح گوگی کی کرپشن بھی عمران خان کرواتا تھا, لیکن اب اگر رضا ڈار کچھ کرے تو پھر اسحاق ڈار
ڈار صاحب یار اپنی گل کرو ٹھیک ہے نا, جب اگر عثمان بزدار کرتا تھا تو پھر وہ عمران خان ذمہ دار تھا. ایک منٹ, کیونکہ آپ بار بار یہ ایگزامپل دے رہے ہیں تو پھر اس میں ایک منٹ سر, آج اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے وہ اس وقت گرفتار ہے, ٹھیک ہے, اگر تو یہ آپ کہیں, اور اس کو سزا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا تو پھر آپ مجھے یہ ایگزامپل دیں کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے فرح گوگی گرفتار تھی, میری بات جواب سن لیجئے گا, اس کی اگر کرپشن تھی, آپ مانتے ہیں وہ کرپٹ تھی؟ اب میرا جواب سن لیجئے, آپ مانتے ہیں کہ وہ کرپٹ تھی؟ میں آپ میرا جواب سن لیجئے گا, میں جواب میں جب بات دوں گا آپ کو, جواب سوال کریں آپ, میں جواب دوں گا آپ. میں دیا سوال کر رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے وہ کرپٹ تھی کہ نہیں؟ سن لیں, آج آپ وہ لوگ جو ان کے ساتھ گرفتار ہوئے نا, رضا ڈار صاحب کے ساتھ باقی لوگ, ان کے وکیلوں کا انٹرویو سنیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو کلائنٹ ہیں غریب لوگ ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بالکل انصاف نہیں ہو رہا, اوپر والوں کو مکمل چھوٹ. بھائی وہ بھی تو اندر ہی ہے نا, وہ کوئی چھوٹا تو نہیں یہاں پہ جس طرح کا انصاف, یار وہ جس طرح وہ گرفتار ہے وہ بھی گرفتار ہے, لیکن ان کے وکیل کہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ڈیفرنٹ سلوک کیا جا رہا ہے. اس طرح سلوک سارے گرفتار ہیں بھائی, وہ کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا ہے. ایک فرق ہوگی میں ایک یار میں 18 دن پہلے میں ان کا جواب دوں, ان کا دوں, کس کا دوں؟ ان کا کی بات نہیں ہے. ایک منٹ, ویری سیریس نوٹ, یو ریپیٹنگ دس ایز اف, وہ اس لیے کیونکہ آپ کا جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھو فرح گوگی کرپٹ تھی یا نہیں تھی؟ میں نے کب انکار کیا؟ خان صاحب رسپانسبلٹی نہیں ہے. کیوں کیسے ہے؟ اگر آج اسحاق ڈار صاحب نے کیا وہ تو معصوم بچی تھی, اپنے نواسے کے کام کے ذمہ دار اسحاق ڈار, ارے بھائی نہیں, فرح گوگی جو چوتھے محلے کی میں تھی, گرفتاری کی بات کر رہا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ خان صاحب اس کے ہاتھ پہ پیسے پکڑاتے تھے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے جب احتساب کی بات ہو رہی تھی, جب آپ باقی پولیٹیشنز کو اندر کر رہے تھے, تو فرح گوگی کو بھی اندر کرتے. نہیں, صرف اندر کرنے کی بات نہ کریں. ایک اور تصحیح کر لیں, ان کے سوال کا جواب میری جگہ ایک اور تصحیح کر لیں, میرے سوال میں جواب تو شامل کر لیں. فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لوگ فرح کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, وہ پراپرٹی کا کام کے واسطے پیسے بنائے, یعنی نیب کے علاوہ کلین چٹ دی عمران خان صاحب. مالک صاحب سن لینا, بولیے بزدار اور فرح گوگی دونوں مل کے کرپشن کرتے تھے نا, خان صاحب کی سرپرستی میں کرتے تھے. چلے جی ٹھیک ہے, کرتے تھے بزدار کے ساتھ, تو بزدار تو یہاں پھر رہا ہے, اسے کیوں نہیں پکڑتے آپ, اس پہ پرچہ کیوں نہیں کرتے, اس کو عدالت میں کیوں نہیں گھسیٹتے, اس کے کرپشن کے اوپر اسے سزا کیوں نہیں دیتے. فرح گوگی نظر آندی ہے تے جڑے سی ایم دے تھلے کر رہی سی, وہ تو آزاد پھر رہے, وہ تو اور اس بنیاد کے اوپر فرح گوگی کو معاف کر دے رہے. میں نے کب کہا معاف کر, گرفتار میں تو ہر کرپٹ آدمی کو پھانسی دے دیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں صاحب, میں کوئی قدم مر جائے, میں ذمہ دار نہیں, میں نہ دیتا, ٹھیک ہے نا, میں پہلا یہ کہتے ہیں جی لیڈرشپ جو ہے خان صاحب کی جیلوں میں ڈال لی, اس لیے ان کو ان ٹیم کا انتخاب کرنا پڑا. میں خان صاحب کے ایڈوائزر آپ کو گنواتا ہوں, پھر عمران صاحب سے اس کا جواب دیجیے گا. عمران خان صاحب کو پرائم منسٹرشپ دی گئی کسی مداخلت کے بغیر, کسی فوجی ڈکٹیشن کے بغیر. خان صاحب نے اپنی ایڈوائزروں کی ایک کمیٹی چنی, وہ سن لیجیے گا. ڈاکٹر شہباز گل, افتخار دورانی, طاہر خان, شہزاد اکبر, اون چودھری, زلفی بخاری, یوسف بیگ مرزا, فیصل جاوید اور چیکو بھائی. یہ سلیکشن تھی عمران خان کی. آپ پوچھیں ان سے, مجھ سے کیوں پوچھیں, ان سے پوچھیں, انہیں دی باری ہے, میری باری نہیں ہے, انہیں دی باری ہے. مطلب اچھا اس میں بتائیں اس میں اعتراض والی کیا بات ہے. مجھے گزارش کی اجازت دیجیے, ہم آج, میں تو باقیوں کا نہیں پتا, میں رانا صاحب ہمارے سینئر ہیں بڑے, یہ خان صاحب کی جو اچھائی کہیں میں تسلیم کرتا ہوں منو این, مگر اس میں سے ہم نے نکالنا کیا ہے؟ کیا ایک شخص سے ساری امیدیں, سیدھی سیدھی بات ہے. یہ کہ فرشتہ ہے, ہم کہتے ہیں فرشتہ ہے. میں بتاتا ہوں نا وہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب ہمارے پاس عمران خان ہے تو ہمیں اقرار الحسن کی نہیں, تو اقرار الحسن کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اقرار الحسن کب کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے بدلے میں یا متبادل کے طور پہ مجھے لے کے, اللہ معاف کرے ایسا ہوگا نہیں, ہو سکتا, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, مجھ سے بہت سینئر ہیں, بڑا کام کیا ہے انہوں نے, سر آپ میں بہت ٹیلنٹ ہوگا, اس میں کوئی شک سر نہیں ہے کوئی موازنہ, آپ کیوں اس کا لطف لے رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, میں جب خود تسلیم کر رہا ہوں. یعنی یہ اشار رانا صاحب تو وہ شخصیت ہے نا جنہوں نے شاید یہاں یا اپنے ویلاگ میں بیٹھ کے کہا کہ اقرار الحسن عمران خان دی جتی دے برابر بھی نہیں. اب یہ صحافت کا معیار ذرا دیکھیں, نہیں کہا حضور آپ نے, خدا نہیں ایسا نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا, نہیں یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی جتی دی بکل دے, سنو, جتی دی بکل دے سوراخ دے برابر بھی نہیں. یہ حضرت نہیں دیکھیں, میں نے اس لیے چلے میں مان لیتا ہوں یار, میں نے یہ نہیں کہا تھا, آپ نے خود ہی میرا بیان ٹھیک کر دیا, تو میں یہ کہا تھا آپ نے کیا
وہ اس سے جتی دی بکل دے سراغ تے وہ جب انہوں نے عمران خان کی ذاتی کردار پہ ارے سر جان دیو نا, اللہ نے جان دینی نا, جھوٹنا نہ بولو, یہ تو کل کی بات ہے, آپ نے تو بہت شروع میں ویلاگ بنایا تھا. خیر جان دیتے ہیں آپ کی بات پرسوں کی بات ہے, کل کی نہیں تھی, پرسوں کی بات. خیر اچھا یہ اقرار صاحب کی بات میں کہتا ہوں, میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں سر, وہ بہت اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے, انہوں نے مجھ سے ڈبل عمر کے ہیں, تقریباً 30 35 40 سال بڑے ہیں مجھ سے, بڑا کام کیا ہوگا, ساری باتیں آپ کی تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس آدمی کے بغیر اس ملک یا پاکستان نے قوم نے چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ چلے گا. ہر آدمی نے ریٹائر ہونا ہے, ہر آدمی نے اس دنیا سے جانا ہے. آپ کے پاس پاکستان نے چلنا ہی چلنا ہے, کوئی عمران خان ہو نہ ہو, اللہ آپ کو زندگی دے, آگے جانا ہے. لیکن رانا صاحب اس ملک نے کیسے سن لے, اس ملک نے تابد قائم رہنا ہے, اس ملک نے ترقی کرنی ہے, ایک دنیا کا آئیڈیل ملک بننا ہے. اس ملک کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب میرا غریب آدمی بھی اتنا ہی باعزت ہوگا جتنا کوئی سرمایہ دار ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ روٹ یہ ہے کہ 8 فروری کو جب لوگوں نے فیصلہ کیا تھا, آپ اسے مانتے اور اس کو مان کے مینڈیٹ انہیں دے جن کا مینڈیٹ ہے. میں تو اعلان کہتا ہوں عمران خان کا مینڈیٹ چوری ہوا, تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی, خان کا مینڈیٹ ملنا چاہیے. مجھے کہیں سے سائیڈ پوسٹ تمہارا اچھا لگتا ہے, 1000 بار کہتا ہوں, میرا گزارش ہے یہ ہو گیا نا, یہ ہو گیا نا, اب اقرار کی اگلی بات نہیں مانتے کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی, وہی تھی نا, وہ بھی تو کہتا ہوں, یہ نہیں مانیں گے نا. میں یہ کہتا ہوں آگے کیسے یہاں کے دوسرے سائٹ سے دیکھتے تو زہر لگتا ہے. میں کہہ رہا ہوں 2018 میں بھی ہوئی تھی, جان کے RTS بٹھایا گیا تھا, عمران خان جیت رہا تھا. اگر تاابد رہنا انشاءاللہ پاکستان نے, تو کیا عمران خان کے بعد کوئی اور شخص ڈھونڈنا ہے ہم نے 50 سال پوجنے کے لیے؟ کیا مریم اور بلاول کے بچوں کے اگلے 50 سال غلامی کرنا کیا ہے؟ جیسی جماعتیں دنیا بھر میں ہیں, لیبر پارٹی کی طرح کی, کنزرویٹو پارٹی کی طرح کی, ریپبلکن, ڈیموکریٹس, BJP, CDU, بھائی ایسی جماعت کیوں نہیں بناتے اس ملک کے اندر؟ بن گئی ہے نا سر. کون سی؟ PTI بن تو گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا بن گئی ہے. کیوں سر بن گئی ہے نا؟ بننے گئی, بلکہ اب بنے گی جب وہ باہر آئے گا, اس سے تگڑی پارٹی بنائے گا انشاءاللہ. چلے اللہ کرے ایسا ہو. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب, اشار رانا صاحب, عمران شوکت صاحب, اقرار الحسن صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک رہتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.